کہ ایران میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت تھی عمومی طور پہ وہ کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس وقت حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کوفہ گئے تھے، کوفہ مرکز تھا امیر المومنین علی بن ابی طالب کا، وہاں پہ انہوں نے 4.5 سال حکومت کی تقریباً. وہاں پہ ایرانی بھی تھے اور ایرانیوں نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ علی ابن ابی طالب جیسی عادلانہ حکومت کسی کی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایرانی اجمیوں کو ویلیو نہیں دیتے تھے عرب. یہ مزاج تھا عربوں کا. ابھی تک آپ دیکھ لیں، ابھی تک بھی عربوں میں عجم جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے اندر ایک خاص قسم کا تکبر ہے، قومی تکبر، علاقائی تکبر کہ ہم عرب ہیں. تو وہ دیکھتے تھے کہ ہمیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ان کے برابر رکھتے ہیں ہر چیز میں. تو ان کے دل میں محبت تھی. اب بعد میں جب بنو امیہ کی حکومت، اس میں تو وہ اس بنو امیہ کی حکومت کھڑی ہی تعصبات پہ تھی. وہ زمانے جاہلیت کے جتنے تعصبات تھے وہ سارے واپس آ گئے تھے. عرب کو عجم پہ، خاندانوں کو خاندانوں پہ، یہ بہت زیادہ تھا. بنو امیہ کی حکومت کو اگر آپ پڑھیں گے اس کی بنیادیں ہی وہ کھڑی اسی پہ تھی. نسب، خاندان، رشتہ داریاں، تعلقات، جس طرح ہمارے سوسائٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جھلک ہے در حقیقت اسی زمانے جاہلیت کی جو ہمارے یہاں ہے، کس بنیاد پہ کس کو ویلیو دی جاتی ہے. تو اب جو ہے وہ پوری اس عالم اسلام کے اندر ہی اندر بنو امیہ سے نفرت اور اہل البیت کی محبت بڑھ رہی تھی. پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغات بھی کافی وسعت پکڑ چکی تھی. اس وسعت کی وجہ سے بنو عباس ڈر گئے تھے. اس وجہ سے تو منصور دوانکی نے پہلے چند اور حسنی سادات کو بھی قتل کروایا تھا جو اٹھے تھے اس کے خلاف، اور اسی منصور دوانکی نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی قتل کروایا. آپ دیکھیں اس کا جو سب سے بڑا سپورٹر تھا ابو مسلم خراسانی، جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا، اس کو بھی خود منصور دوانکی نے ہی قتل خود کروا دیا. یہ جتنے مفاد پرست ہوتے ہیں نا سیاسی، یہ اینڈ میں ایک دوسرے کو خود مارتے ہیں جب مفادات پورے ہو جائیں، اور جو مفادات میں رکاوٹ بنے اس کو ختم کر دیتے. آپ دیکھیں اس ابو مسلم خراسانی کی سب سے زیادہ جو اس کے ساتھ تعاون کرنے والا تھا وہ ابو سلمہ تھا. ابو سلمہ خلال وہ تھا، اس کو اس نے خود قتل کروایا، ابو مسلم نے خراسانی نے خود. اور یہ ابو مسلم خراسانی جو ہے یہ البتہ اس کے اوپر بحث کافی زیادہ ہے. اس کے ساتھ شروع میں جتنے لوگ تھے سارے کے سارے وہ سب شیعہ تھے. اس کے مین معاونین سب شیعہ تھے. اس پہ اتفاق ہے شیعہ رائٹرز کا. خود اس نے جب امام صادق علیہ السلام کو خط لکھا تو امام نے فرمایا کہ تو ہم میں سے نہیں ہے. یہ کیوں فرمایا؟ تو ہم میں سے نہیں کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اہل البیت کا پیروکار ہے. کس کو کہا جاتا ہے آپ ہم میں سے نہیں، آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ جو معاشرے میں دعوے کر رہا ہو کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، کس کو باقاعدہ اعلامیہ جاری کرنا پڑتا ہے کہ اس پارٹی سے کوئی تعلق، اس گروہ سے کوئی تعلق نہیں؟ جن کے بارے میں یہ خبر مل جاتی ہے کہ یہ اس نام کو استعمال کر رہے ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ تو ہمارے رجل میں سے ہے، ہمارے مردوں میں سے ہے، یعنی ہم میں سے ہے، اور نہ ہی یہ ہمارا زمانہ ہے، یعنی یہ زمانہ ہماری حکومت کا نہیں ہے. یہ ایک جملہ امام نے لکھ کے اس کے جتنے وہ خطوط آتے تھے ان سب کو رد کر دیا. البتہ بعض کتابوں میں اس کے خط کو بھی جلایا، بعض میں ہے کہ ابو سلمہ نے جو خط لکھا اس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جلایا. وہ ایک تاریخ ہے. لیکن بہرحال یہ ابو مسلم خراسانی اس نے وہ ایرانیوں کی محبت کو جذب کیا اور عباسیوں کی حکومت کو بنوانے میں سب سے مہم کردار ہے اس کا. پوری دنیا کے اوپر آپ دیکھیں حکومت بنوا دی عباسیوں کی. اور نام کن کا تھا؟ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب آپ دیکھیں کہ یہ بنو عباس اب آگے بڑھ رہے ہیں. بنو عباس، ہارون رشید کی حکومت آتی ہے. ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو زندان میں اس وجہ سے رکھا کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ امام میرے لیے بہت نقصان دہ. یہ واضح بات ہے، یہ ہمارے جو سسٹم ہے اس کو ختم کر دیں گے. رشتہ دار تھا لیکن کوئی رحم نہیں تھا. اتنا نقصان پہنچایا امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے، صرف اس لیے کہ یہ اپنی وہ تحریک اور اس کو آگے نہ بڑھا سکے. اب اس کا بیٹا جو ہے ہارون رشید جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا بیٹا، دو بیٹے تھے اس کے.
ایک اس کا بیٹا تھا مامون، ایک بیٹا تھا امین۔ مامون جو تھا وہ اس کی ماں ایرانی تھی، جو امین تھا اس کی ماں عرب تھی، زبیدہ، معروف ہے ہارون کی زوجہ زبیدہ۔ بنو عباس جو تھے وہ امین کی طرف زیادہ رجحان رکھتے تھے کہ یہ بنے، اور اس کی طرف زیادہ رجحان ہونے کی وجہ سے مامون کو سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ مجھے آگے آنے نہیں دیں گے۔ اس وجہ سے مامون جو تھا اس کا استاد بھی جو ایرانی تھا، اس نے اس کو تعلیم اور تربیت اور ان چیزوں میں لگایا، اور یہ علمی لحاظ سے بڑا پختہ ہو گیا بہت۔ آپ یہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ بنو عباس کے اندر اور بنو امیہ کے اندر مامون کے لیول کا تیز اور ہوشیار انسان نہیں ہے، بہت چالاک، بہت اہل تدبیر۔ اس کے زمانے میں اب امام رضا علیہ السلام کی زیادہ تذکرہ ہے، کیونکہ ایک تاریخ کا بنیادی ترین موڑ جو ہے وہ یہ تھا کہ اس نے امام کو مدینہ سے بلایا کہ آپ میرے ولی عہد بنے، میرے نمائندے بنے، یعنی جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میرے بعد حکومت آپ کی۔ پہلے اس کا ارادہ یہ تھا کہ امام کو خلیفہ بنائے، امام نے وہ خلافت قبول نہیں کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے ولی عہدی قبول کریں۔ اب یہاں پہ یہ مہم ترین ٹاپک ہے تاریخ کا، یہ چاہتا کیا تھا؟ کیا یہ اچھا تھا؟ نہیں۔ پھر اس کے ذہن میں کیا آئی سوچ؟ اس کے ذہن میں یہ آئی تھی، توجہ کریے گا، میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں۔ اس نے مامون نے اپنے بھائی کو قتل کروا دیا تھا، امین کو۔ کافی چند سال ان کی آپس میں جنگ ہوئی، کیونکہ ہارون رشید جب دنیا سے چلا گیا تو امین پہلا اس کا ولی عہد تھا، اور پھر مامون آگے اس کا ولی عہد بنایا تھا، اور ہارون کو ڈر تھا کہ ان کی لڑائی نہ ہو جائے اور یہ مسائل کھڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ امین جو ہے یہ عیاش ہے، مامون ذرا سمجھدار ہے، وہ اس وجہ سے دونوں طرف اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگرچہ بنو عباس یہ چاہتے ہیں کہ امین کو بنایا جائے کیونکہ وہ زبیدہ کا بیٹا ہے، وہ عرب ہے اور وہ خاندان ہے بڑا، ٹھیک ہے۔ مامون جو ہے اگرچہ اس کی ماں ایرانی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سیانہ ہے، تو میں کس کو بناؤں؟ تو اس میں اینڈ میں اس نے حتیٰ یہاں تک کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ وہ ایک دفعہ گیا، وہاں پہ ایک عہد نامہ لکھوایا، اور اس عہد نامے میں یہ کہ میرا ولی عہد جو ہے وہ امین ہے اور اس کا مامون ہے، اور یہ آپس میں لڑیں گے نہیں، اتفاق سے رہیں گے۔ لیکن سیاست، حکومت، یہ بہت بڑی ہوس ہے۔ جوں ہارون رشید دنیا سے گیا، امین نے یہ سوچا کہ مامون کو میں سائڈ پہ کروں اور مطلق بادشاہ بن جاؤں، لیکن یہ چیز برداشت نہ ہوئی، مامون سے جنگ شروع ہو گئی، ایک خطے کی طرف مامون، دوسرے خطے کی طرف امین، ٹھیک ہے۔ آپ سمجھ لیں بغداد اور خراسان یہ آپس میں ٹکراؤ شروع ہوا۔ بالآخر کافی عرصے کی جنگ کے بعد اس نے مامون جیت گیا اور امین قتل ہو گئے۔ اس کا سر جدا کروا کے باقاعدہ منگوایا مامون نے اور اس کو لٹکوایا۔ اس سے بھی بنو عباس کے اندر نفرت پیدا ہوگی، اور عمومی جو لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس نے تو بھائی کو مار دیا، اتنا لالچی اور حریص انسان ہے، حکومت کے لیے اس نے بالآخر اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا۔ یہ ایک نیگیٹو چیز مامون کی پورے مسلمانوں میں چلی گئی کہ یہ تو حریص ہے۔ ایک یہ ہے، توجہ کریے گا امام رضا کو بلانے کی کیا وجہ تھی؟ دوسرا یہ تھا کہ مصر میں، یمن میں، مختلف خطوں میں علوی سادات جو تھے، علوی وہ جو حضرت علی کی اولاد تھے، وہ اٹھ رہے تھے۔ کوئی ایران میں اٹھ کھڑا ہوتا تھا، کوئی مصر میں اٹھ کھڑا ہوتا تھا، کوئی یمن میں اٹھ کھڑا ہوتا تھا کہ اس حکومت کے خلاف۔ تو ان کو یہ سمجھ لگ رہی تھی اندر لڑائی ہے، خاندان میں بن نہیں رہی میری، ادھر سے علوی جو ہیں وہ اٹھے ہوئے ہیں، اور امام رضا علیہ السلام علویوں کے سرپرست ہیں، مین شخصیت ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام رضا علیہ السلام، یہ توجہ رکھیے گا، امام رضا علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ تلوار اٹھ کے نکلو، تلوار اٹھاؤ نکلو۔ اس وجہ سے امام نے ساتھ کسی کا نہیں دیا، کسی بھی امام نے، جو بھی امام صادق کے زمانے میں ان کے رشتہ داروں میں سے اٹھا، امام نے کسی کے ساتھ تلوار اٹھا کے نکلے نہیں۔ یہ پوری تاریخ میں بعض کی تائید کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، یہ اچھی نیت سے اٹھا ہے،
اگر اس کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی یہ ہمیں دے دیتا. لیکن بعض تھے کہ جن کے متعلق ائمہ نے فرمایا کہ یہ اپنے ہی چکر میں تھے. ٹھیک ہے, یہ ایک موضوع ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ بڑا بنیادی ہے کہ جو بھی قیام کرتے تھے ان کی نیتیں کیا ہوتی تھی. نیت کے اوپر بہت, یعنی اس کا عمل بتا رہا ہوتا تھا کہ یہ کل حکومت ائمہ کو دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا ہے. یہ بہت بنیادی ایک چیز ہوتی تھی. بہرحال اب اس کو ڈر تھا کہ یہ تو جو شیعہ ہیں نا سادات, یہ بھی کسی وقت بھی مرکز پہ ٹوٹ پڑیں گے, یہ مضبوط ہو رہے ہیں, ان سارے سلسلوں کو کیسے حکومت کو بچایا جائے اور میری حکومت باقی رہے اور یہ سب رام بھی ہو جائیں, ٹھنڈے پڑ جائیں. اب یہاں پہ اس کے اندر ایک وہ ایسی تدبیر اس نے سوچی حیران کن کہ حتیٰ اس نے اپنے وزیر کو بھی نہیں بتائی, اور کسی کو بنو عباس میں سے یہ پتہ نہیں تھا یہ کر کیا رہا ہے. وہ سارے غصے میں تھے کہ تم امام رضا علیہ السلام کو بلا رہے ہو جو ہمارے سب سے بڑے حریف ہیں. تو اندر سے ان کو تکلیف تھی, لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ جو ہے یہ اصل میں چاہتا کیا ہے, اور یہ وہ کام کرنے جا رہا ہے کہ اگر کامیاب ہو گیا مامون اس میں تو پوری تاریخ تشیع میں جو ائمہ کی محنتیں تھیں وہ سب ختم ہو جانی تھی اگر یہ کامیاب ہو جاتا مامون. وہ یہ چال تھی اس کی. اس نے کہا کہ ہمارے جتنے آباء و اجداد تھے وہ سب تو عباسی جو تھے وہ قتل کر دیتے ہیں اہل البیت کو. ان کا اینڈ میں امام جعفر صادق کو قتل کرنا پڑا, امام موسیٰ کاظم کو قتل کرنا پڑا. اس سے تو ان کی روز بروز عزت بڑھ رہی ہے. یہ مظلومیت, دو چیزیں تھیں بنیادی ترین جو اہل البیت کو روز بروز آگے ان کے نام کو بڑھا رہی تھی اور ان کی محبت لوگوں کے دل میں بڑھ رہی تھی. ایک مظلومیت, دوسری ان کی معصومیت, وہ معصوم تھے, ان کی روحانیت اور ان کی مظلومیت. یہ چاہتا تھا کہ اب میں ٹیکنیک بدلوں, امام کو اپنے پاس بلا لوں, جب میرے پاس آ جائیں گے امام ان کو ولی عہد ہی دے دوں گا تو وہ جو انقلابی تحریک ہے وہ تو خود بخود ہی ختم ہو جائے گی. جب شیعہ کہیں گے وہ تو امام خود ہی چلے گئے حکومت میں, جب حکومت میں چلے گئے تو اب ہم نے کس کے خلاف کھڑا ہونا, تو ختم سب. وہ پوری وہ جو بعد از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوششیں, پھر امام حسن کی کوششیں, پھر امام حسین کا وہ جہاد, وہ سارا وہ کس لیے تھا کہ یہ جو سسٹم اوپر ہیں یہ جائز سسٹم نہیں ہے. اب اگر امام اسی سسٹم میں آ جاتے ہیں تو اب شیعوں کے ذہن میں کیا آ جانا تھا کہ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو امام اس سسٹم میں کیوں گئے ہیں, اس کا مطلب یہ سسٹم ٹھیک ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو منصور دیوانگی کا بھی ٹھیک ہے, اگر منصور دیوانگی کا ٹھیک ہے تو پھر بنو امیہ کا بھی ٹھیک ہے, پھر تو سب ٹھیک ہے. تو اس نے یہ چالاکی, بہت بڑی چالاکی اس نے کی. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کس طرح ناکام کیا, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے. امام مدینہ سے جب نکلے, مدینہ سے لے کے مرو تک, پھر خراسان جب گئے, مسلسل لوگوں کو یہ اشارتاً بتاتے تھے کہ یہ مجھے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ یہ امام نے یہ بھی بتایا کہ یہ ہی میرا قاتل ہے. گریہ کروایا مدینہ سے نکلتے ہوئے امام نے, رسول اللہ کے حرم میں, حتیٰ اپنی فیملی بھی ساتھ نہیں لے کے گیا, اپنا خاندان, اپنے بچے بھی ساتھ نہیں لے کے گئے, تنہا گئے. اور وہاں پہ بھی مسلسل مختلف مقامات پہ ایسے موقع آتے تھے جب شیعہ کو یہ اشارہ کر دیتے تھے کہ میں اس سچویشن سے راضی نہیں ہوں. اب جب اس نے ولی عہد ہی دینے کی کوشش کی, اس نے کہا کہ آپ خلافت لیں, امام نے فرمایا نہیں, ولی عہد ہی لیں. امام نے فرمایا نہیں. اس نے کہا, اس نے اشارتاً امام کو کہا کہ پھر قتل کروں گا میں آپ کو. امام کی دعا موجود ہے, امام نے ایک دعا میں فرمایا کہ خدا تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے, لیکن کہا ٹھیک ہے میں ولی عہد بنوں گا لیکن میں کوئی کام ذمہ نہیں لوں گا, نہ کسی کو ہٹاؤں گا, نہ کسی کو رکھوں گا, نہ کوئی فیصلہ کروں گا, کچھ بھی نہیں کروں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی تو قبول کر لیں, بعد میں دیکھ لیں گے, بعد میں آہستہ آہستہ مان جائیں گے. اچھا آپ توجہ کریں, اس سے ایک چیز اور جو یہ چاہتا تھا, اس کی شیطنت تو بہت زیادہ یعنی ہائی لیول کی تھی. اور رہبر معظم نے 250 سالہ کتاب میں تقریباً 2 صفحوں میں بیان کیا کہ یہ کیا کیا چاہتا تھا. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ شیعوں کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتے تھے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ دنیا داری سے لا تعلق ہیں,
اور یہ حکومت کی اگر کوئی دعوت دے تو جلدی جانے، اس طرح کے ان کو کوئی ارادے نہیں ہے کہ کوئی حکومت ان کو پاس بیٹھائے، یا یعنی خود ائمہ نے فرمایا کہ ان کی ہر قسم کی مدد جو ہے وہ حرام ہے، بنو عباس کی مدد نہیں کر سکتے، ان کا حصہ نہیں بن سکتے، یہ دنیا دار ہیں. تو خود امام اگر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جب تک آفر نہیں ہوتی حکومت کی، یہ اس وقت تک حکومت کے خلاف ہیں. لیکن جو ہی دنیا ان کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پھر پیچھے ہٹتے نہیں ہیں. یہ شیعہ کے ذہن میں فوراً آ جانا تھا، اور آیا بعض کے ذہن میں. بعض شیعہ جو ہے وہ مشکوک ہو گئے. دیکھیں جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں نا، جو انقلابی نہضتیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جو معاشرے میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے اوپر بڑی توجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے رہبر کا یہ سٹیپ کیا ہے، کہیں ادھر تائید تو نہیں کر رہے. آپ دیکھیں ائمہ کے جتنے پیروکار تھے ان کو پتا تھا کہ ائمہ ان سسٹمز کے خلاف ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال زندان رہے ہارون رشید کی بات قبول نہ کرنے پہ. تو شیعہ کے ذہن میں تو یہ فوراً بات آنی تھی نا کہ امام کا تو گوشت ختم ہو گیا زندان میں، تو انہی کا بیٹا اسی ہارون کے بیٹے کا ولی عہد کیوں بن گیا. یہ تو عام لوگ بھی نہیں بنتے نا. یہ تو عام لوگ کسی کا باپ قاتل ہو کسی کا، کل اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کے بیٹے کا بنے گا، وہ کہے گا یہ تو میرے باپ کا، اس کا باپ تو میرے باپ کا قاتل ہے، اس کا میں وزیر کیوں بنوں، اس کا ولی عہد کیوں بنوں. ایک ذہن میں آتا ہے. تو اس نے کوئی عام شخصیت کو تو قتل نہیں کیا ہوا تھا ہارون رشید نے، امام کو، امام وقت کے امام کاظم علیہ السلام کو. تو اب دیکھیں یہ شیعوں کے ذہن میں فوراً یہ بات، عام مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ بات آنی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، امام کیوں اس طرح امام نے قبول کی. تو اس وجہ سے یہ کنڈیشن بڑی سخت تھی. جس طرح صلح حمام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہے، اس کے اندر حتیٰ جو بہت سارے شیعہ تھے وہ بھی امام کے خلاف ہو گئے ذہنی طور پہ کہ یہ امام نے صلح کیوں کر دی. اس سے پہلے تو سارے اٹھتے تھے، لڑتے تھے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی ہے، امام مجتبیٰ علیہ السلام صلح کر رہے ہیں. اس وجہ سے وہ حضرت حجر بن عدی جیسے وہ اتنے بڑے صحابی، وہ بھی آ کے امام حسن مجتبیٰ پہ اعتراض کرنا شروع ہو گئے، اور بڑے سخت اعتراض کیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ صلح کر رہے ہیں جس کے ساتھ آپ کے بابا نے جنگ کی، جس کے ساتھ جس کو قبول ہی نہیں کیا، اور مسلسل. اور آپ جو ہیں تو امام اب ان کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بات سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اب وجود، آپ دیکھیں امام نے اس ولی عہدی کو ایک لحاظ سے قبول کیا، لیکن جب اس میں کسی قسم کا عمل نہیں کیا، اس سے مامون کو بہت تکلیف ہونا شروع ہوئی. آہستہ آہستہ وہ اس کے فائدے اب کیا ہوئے، امام جب وہاں پہ تھے تو اس کے فوائد کیا ہوئے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی میں ڈسکس نہیں کر سکتا. جہاں پہ بھی شیعہ جو تھے وہ خطروں میں تھے، انقلابی شیعہ، فکری شیعہ بات تک نہیں کر سکتے تھے، اب وہ کھل گئے. ان کو پتا تھا کہ امام بڑی مضبوط جگہ پہ بھی ہیں. اس وجہ سے امام نے بھی اب امامت کا پیغام مزید سپیڈ سے وہ پھیلنا شروع ہوا. اب یہاں تک اب ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ مامون نے کہا کہ وہ ظاہری احترام بڑا کرتا تھا امام کا، بہت احترام کرتا تھا. اس کو جب سفر کی رپورٹ دی نا جس شخص نے، اس کا ابن ابی زحاق، جس کو بھیجا تھا کہ تم نے امام کو لے کے آنا، جب اس نے رپورٹ پوچھی نا کہ سفر میں تم نے کیا دیکھا، کہا اتنا، اس نے کہا ابن ابی زحاق نے کہا اتنا متقی، اتنا اہل تقوی میں نے نہیں دیکھا، جس کی جو مسلسل عبادت میں، ہمیشہ ذکر خدا میں، اور ایسی معنویت میں نے نہیں دیکھی. اس وقت اس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے. مامون نے کہا ان جیسا کردار کسی کا نہیں ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اس کی آپ دیکھیں تھی، وہ باتیں بھی کرتا تھا، حتیٰ اپنے بنو عباس کو بھی کہتا تھا تمہیں نہیں پتا ہے رضا کا علم کتنا ہے، کتنا اس کا مقام ہے. یہ ساری چیزیں تھیں. آپ دیکھیں وہ تدبیر اس کی سوچیں ہیں، وہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ فوق العادہ صلاحیت والا انسان تھا وہ. آج کل کے ہمارے شیعہ جو یہ صرف تسبیحوں والوں کے ہاتھ میں آ کے پھر جاتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ کس لیول کے تھے. آئمہ کو اپنی، یعنی آئمہ ہمارے موجود تھے تو انہوں نے شیعہ کو ہائی جیک کر لیا تھا، لیکن آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تدبیروں سے ان کو ناکام کیا. تو آج تو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً موجود نہیں ہیں،
اس وجہ سے رہبر معظم نے ایک بڑی دقیق تعبیر بیان فرمائی. فرماتے ہیں اتنے ہائی لیول کی تدبیر تھی, اس کی پلاننگ تھی, لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ تمہارا مقابلہ امام رضا سے ہے, ادھر وہ لیول بہت ہائی ہے. تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے عید, اس نے مامون نے کہا آپ عید پڑھائیں. امام نے فرمایا کہ میں نے عید نہیں پڑھانی, عید قربان تھی جس کو ہم بڑی عید کہتے ہیں, قربانی کی عید تھی. اس نے کہا آپ نے پڑھانی ہے, آپ نے ہی پڑھانی ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے. نکلے امام, فرمایا پھر یاد رکھنا میں اسی طرح پڑھاؤں گا جس طرح رسول اللہ پڑھاتے ہیں, یہ بہت مہم ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. کیوں امام نے یہ بیان کیا؟ کیونکہ عید اس طرح نہیں پڑھائی جاتی تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے. یہ آتا تھے, یہ بادشاہ جو تھے یہ پروٹوکول میں آتے تھے, ادھر ادھر گھوڑے اترتے تھے, پھر پروٹوکول ہوتا تھا, پھر یہ عید کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ان کے اپنے سٹائل ہوتے تھے, وہ سارے خاص شاہی لباس. امام علیہ الصلوۃ والسلام سفید لباس میں نکلے, سفید امامہ پہنا ہوا تھا. امام نے دروازے سے نکلتے ساتھ تکبیریں بلند کی. جب تکبیریں بلند ہوئی تو ساتھ ہمسائے نکلے, انہوں نے بھی تکبیریں بلند کی. اس سے اگلے گھر والے نکلے, انہوں نے بھی تکبیریں. امام آگے آگے پیچھے پیچھے لوگ. امام ایک جگہ پہ پہنچتے, کھلی جگہ, اب پا برہنا, جوتے اتارے, میدان میں چل رہے ہیں, تکبیریں, پیچھے سارے لوگ تکبیریں. وزیر اس کا بڑا تیز تھا, اس نے کہا مامون یہ آخری عید ہے تیری, یہ تیری آخری عید ہے. کہا کیوں؟ کہ اگر رضا نے جو کنڈیشن دیکھو عید پڑھا دی تو تمہاری تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی. تو اس نے فوراً پیغام بھیجا کہ اے رسول اللہ کے بیٹے آپ عید نہ پڑھائیں. تو ایک عالم بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پورے علاقے میں یہ بات خود اعلان کر کے کہی جائے کہ آج امام رضا نے عید پڑھانی ہے, اور اینڈ ٹائم پہ آپ پیچھے سے پیغام آئے کہ نہیں پڑھانی, تو وہ اتنا غصہ آیا امام کو کہ دیکھو, یعنی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اصل میں چاہتے کیا تھے, اندر خوف کتنا تھا, اور ظاہری طور پہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا, ان کا احترام کرنا. یہ ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اقتدار میں آنے کے لیے مفاد پرست لوگ اپنے فائدے اٹھاتے ہیں. یہ فدق کا موضوع بڑا ڈسکس کرتا تھا, توجہ کری. مامون نے کون سا موضوع ڈسکس؟ اس نے کہا فدق سیدہ فاطمہ زہرا کا حق تھا. ٹھیک. دوسرا موضوع یہ کہتا تھا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہی خلیفہ تھے بعد از رسول اللہ. اس طرح کے یہ موضوع ڈسکس کرتا تھا مسلمانوں میں, اور پھر شیعت اس سے بہت خوش ہوتے تھے, لیکن یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ خود کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور ان عباسیوں نے چن چن کے سیدوں سادات کو ختم کیا ہے, نسل در نسل ان کو ختم کیا ہے. منصور دیوان کی, ہارون رشید کی کہتے ہیں تلوار سے خون ٹپک رہا ہوتا تھا. مشہور ہے ایک جملہ کہ ہارون رشید کی تلوار سے خون کس کا؟ شیعہ کا. منصور دیوان کی نے زندہ کنووں میں پھینکوایا سادات کو, دیواروں کے اندر چنا. یہ سارا کچھ کر رہے تھے, شیعہ دیکھ بھی رہے تھے اور ان کو پتہ بھی تھا, لیکن یہ پھر بھی دیکھیں یہ ٹیکنیک سے ان کو دھوکہ دے لیتے تھے کہ دیکھو جی فدق کا موضوع ڈسکس کر رہا ہے. اچھا فدق کون فدق کا موضوع ڈسکس کر رہا ہے؟ کس نیت سے کر رہا ہے؟ کون ہے جو خلافت کا خود خلافت کا موضوع ڈسکس کر رہا ہے, اور جو ہے وہ, اور خلافت کس کی غصب کی ہوئی ہے؟ اپنے وقت کے امام کی. یہ سوچنے والی بات ہے. البتہ سیاسی پہلو امام کا, اب دیکھیں اینڈ میں یہی ہوا, یہی قاتل بنا, اور اس کی وہ ساری پلاننگ جب اس نے دیکھی کہ اب مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, تو اینڈ میں اس نے بھی وہی سیاست کی جو اس کے باپ کی سیاست تھی, امام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کروایا. میں کیونکہ سیاسی موضوع ڈسکس کیا, امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خط ہے, اس کو ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا امامت کے موضوع کے اوپر بھی ایک خطبہ ہے, اس کے بھی میں چند جملے تبرکاً آخر میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم توجہ کریں اس چیز کی طرف کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں بھی سب سے زیادہ ایک موضوع جو ڈسکس کیا. ویسے تو عیون اخبار الرضا میں امام کی ہزاروں میں احادیث ہیں جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اکٹھی کی ہیں, ان کی زندگی کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے, لیکن امام نے امامت کے موضوع کے اوپر بہت کچھ بیان کیا. اس میں سے ایک امام کا معروف خطبہ ہے, چند خطبے ہیں, ان میں سے ایک خطبہ جو میں آپ کی خدمت میں اس کے چند جملے عرض کرتا ہوں.
الامام کالشمس طالعہ، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امام خورشید کی طرح ہے، سورج کی طرح چمکتا ہے. کالشمس طالعہ المجللۃ بنورہا للعالم، جس کے نور سے تجلی حاصل ہوتی ہے جہان کو، یعنی جہان میں جو روشنی ہے وہ امام کے وجود کی برکت سے. وَهِيَ فِي الْأُفُقِ، وہ بہت بلندی پہ ہے، امام بہت بلندی پہ ہے. بحیث لا تنالها الایدی والابصار، اس تک نہ ہاتھ پہنچ سکتے ہیں نہ آنکھیں پہنچ سکتی ہیں. یعنی امام تک معمولی لوگوں کی ذہنی سطح نہیں پہنچ سکتی کہ ہم امام کو چنیں اور بنائیں. امامت بہت بلند چیز ہے، لوگوں تک رسائی نہیں ہے کہ ہم کس کو رہبر بنائیں، امام بنائیں. الدال علی الہدی، امام خود دلیل ہوتا ہے ہدایت کی، جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے. والمنجی من الردی، اور پستیوں سے اور ذلتوں سے امام کا وجود باعث نجات ہوتا ہے، یعنی امام کے وجود سے لوگوں کو نجات ملتی ہے. الامام الانیس الرفیق، امام انسانوں کے لیے ہمدم ہوتا ہے، بہت محبت ہوتی ہے. انیس انس لیتا ہے لوگوں سے امام. رفیق رفاقت، یعنی سب سے بڑا رفیق انسان کا اس کا امام ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو محبت انسان سے کرتا ہے اس کا امام اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ خلیفہ ہے نا. اس وجہ سے آپ دیکھیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، آپ دیکھیں شیعہ کے ساتھ ان کے وہ واقعات، خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کو ایسے ایسے واقعات ملیں گے کہ اپنے شیعہ کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے. والوالد الشفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. والاخ الشقیق، اور مہربان بھائی کی طرح ہوتا ہے. امام اس ماں کی طرح ہوتا ہے جو اپنے چھوٹے بچے کے لیے بڑی مہربان ہوتی ہے، اس ماں کی طرح امام. آپ دیکھیں امام کی یہ خصوصیات کتنی خوبصورت ہیں. یعنی ہمارے لیے جتنے مہربان ہمارے امام ہیں نا، وقت کے امام، اور جتنی وہ ہم سے محبت کرتے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کرتا. اس کو آپ تصور کریں کہ امام کی امامت. ہمارے کے ٹیچر تھے، اخلاق کے استاد تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کبھی نہ امام کی پیروی کرو اس عنوان سے کہ ان کی محبت میرے ساتھ بڑھے. یہ بہت مہم ہے، امام سے دل جوڑنا. جو آج ہماری سب سے بڑی، ہمیں معرفت ہی نہیں ہے. جب معرفت نہیں ہے تو ہماری امام کے ساتھ قربت بھی نہیں ہے. اس وجہ سے ہمارا اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زیادہ رابطہ بھی نہیں. ہم میں سے کتنے ہوں گے جو تنہائی میں اپنے امام سے بات بھی کرتے ہوں، لیکن امام تو سنتے ہیں، توجہ کرتے ہیں. علماء جو بہت سارے علماء جن کی امام سے ملاقاتیں ہوئی، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، وہ تھے جنہوں نے امام کے ساتھ اپنا دل. دیکھیں جب آپ دل کسی سے جوڑتے ہیں تو وہ بھی جوڑتا ہے نا، پھر اس کے لیے کچھ آپ کرتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ اسی طرح امام ہے. الامام المطہر من الذنوب، امام وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے. والمبرأ عن العیوب، اور اس میں عیب نہیں ہوتے. یہ شیعہ کا نظریہ امامت. آپ دیکھیں المخصوص بالعلم، امام کے پاس خاص علم ہوتا ہے، خاص علم ہوتا ہے امام کے پاس. یہ جب لوگ آ کے پوچھتے تھے امام کون ہوتا ہے، لیڈر کون ہوتا ہے، یہ امام نے اس وقت جواب دیا کہ تم کدھر جا رہے ہو، یہ ہوتا ہے امام. الموسوم بالحلم، اس کا وجود حلم حلیم ہوتا ہے. نظام الدین، اور وہ دین کا نظام ہے. امامت ہی دین کا نظام ہے. اس پہ راہ پہ ہی چلو گے، جنت اسی راہ پہ ہے. اگر امامت کے سائے میں نہیں زندگی گزارو گے، اس امام کے نقش قدم پہ نہیں چلو گے. اس وجہ سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا علی آپ سبیل خدا ہو، جو آپ کی اطاعت میں زندگی گزارے گا وہ جنت میں جائے گا، آپ صراط مستقیم ہو. وعز المسلمین، مسلمانوں کی عزت کس سے ہوتی ہے؟ امام سے. امام عزت ہے مسلمانوں کی. آج آپ دیکھیں آج مسلمانوں کے لیے باعث ذلت کون ہے؟ یہ ظالم حکمران، انہوں نے بدنام کروا دیا ہے مسلمانوں کو. آج آپ دیکھیں پاکستان پوری دنیا میں پاکستان کی کیا حالت ہے. کس نے پاکستانی مسلمانوں کو دنیا کے سامنے رسوا کیا ہے؟
وعید المسلمین، امام مسلمانوں کے لیے عزت کا باعث ہے، وغید المنافقین، اور منافقوں کو غضب آتا ہے، امام ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ منافق ذلیل ہوتے ہیں، ہمیشہ غضب میں رہتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں منافقین کی موجیں اور مومنین کی رسوائی، آج معاشرے کے اندر ہر منافق عزیز ہے، بنا ہوا ہے، عزت والا بنا ہوا ہے، ذلیل ترین لوگ اچھے ہیں معاشرے کے اندر بنے ہوئے ہیں، بڑے رتبے ملے ہوئے ہیں ان کو، ذلیل ترین لوگوں کو، پست ترین لوگوں کو، جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک زمانہ آخر الزمان میں گھٹیا ترین لوگ عزت دار بنے ہوئے ہوں گے، گھٹیا ترین لوگ۔ آج آپ وہی دیکھیں، وغید المنافقین وبوار الکافرین، اور امام جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہے اس کا وجود ہی کافروں کے لیے شکست ہے۔ الامام واحد دہری، امام ہمیشہ زمانے میں ایک ہوتا ہے، لا یدانی احد ولا یعادلہ عالم، نہ اس کے کوئی ہم پلہ ہوتا ہے نہ اس جتنا کسی کا علم ہوتا ہے، ولا یوجد منہ بدل، نہ اس کا کوئی بدل ہوتا ہے، ولا لہ مثل، اس کا مثل بھی کوئی نہیں ہوتا، ولا نذیر، نہ اس کا کوئی نظیر ہوتا ہے۔ اور پھر آگے امام کے یہ تفصیلی اس طرح کے اور بھی خطبات ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آخر میں اختتام جو کروں گا، امام کا ایک خط ہے جو امام نے حضرت عبدالعظیم حسنی کو لکھا کہ میرے شیعہ کو یہ پیغام دے دو، شیعہ کے لیے ایک پیغام لکھا۔ حضرت عبدالعظیم حسنی امام زادہ ہیں، خود ائمہ کی اولاد ہیں، اور عباسیوں کے خوف سے اپنا علاقہ چھوڑ کے، مدینہ چھوڑ کے رے تہران میں گئے تھے، جو آج کل کا تہران ہے، رے میں دفن ہے۔ ان کی بڑی عظمت ہے، 4 اماموں کے ساتھ انہوں نے زمانہ گزارا ہے، بڑی عظمت ہے۔ ان کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھا، اس خط کا میں متن صرف پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا عبدالعظیم، اے عبدالعظیم، ابلغ عنی اولیائی، ہمارے شیعوں کو میرا سلام دے دو، السلام، میرا سلام دے دو شیعہ کو۔ وقل لہم، اور ان سے کہو، ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسہم سبیلا، یہ اپنی زندگیوں میں شیطان کو راہ نہ دیں، شیطان کو انٹرنس نہ کرنے دیں کبھی بھی۔ لیکن شیطان جہاں انٹر ہو جائے نا پھر چھوڑتا نہیں ہے، سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان کی راہیں ہیں، ان کو سمجھیں، شیطان کہاں سے نفوذ کرتا ہے، کہاں سے انٹر ہوتا ہے انسان کے اندر۔ آج آپ دیکھیں، آج کے جوان سب سے زیادہ خطرے میں کیوں ہیں؟ شیطان ہر طرف چمک دمک رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ یجعل للشیطان علی انفسہم سبیلا ومرہم، اور میرا حکم دو ان کو، ومرہم، میرا حکم دو، کہو نہیں، میرا حکم دو ان کو، بالصدق فی الحدیث، کہ ہمیشہ سچ بولیں۔ اس وجہ سے روایات میں ہے کہ اگر تمہیں نقصان بھی ہو رہا ہے پھر بھی سچ بولو۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے پہلی دفعہ تجارت پہ گئے، ساتھ لوگ بھی تھے اور تاجر بھی تھے، تو جب جو بھی آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ یہ کھجور جو ہے یہ کون سی ہے، یہ وہ فلاں علاقے کی سب سے بہترین ہے، فرماتے تھے نہیں، اس سے بھی بہترین ہے۔ اچھا یہ والی کھجور جو ہے یہ اتنی، یہ مطلب یہ سب سے ٹاپ کی ہے، فرماتے تھے نہیں یہ سب سے نہیں ہے، یہ جو یہ اس سے اور بھی بہتر ہے، یہ نارمل والی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوتے تھے جو 7 تاجر تھے، وہ کہتے ہیں یہ تو خود بتا دیتا ہے یہ نارمل والی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو نارمل والی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس سے بڑھ کے چیز نہیں۔ تو وہ سب پریشان ہو گئے کہ یہ تو ناکام ہو گیا۔ وہ جو 7 تھے تاجر، انہوں نے کہا یہ تو ناکام تاجر ہے جو ساری چیزیں ٹھیک بتا رہا ہے کہ نہیں یہ نارمل والی ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا، پوری منڈی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کھڑی ہوئی تھی کہ یہ بندہ چیز ٹھیک دیتا ہے، یہ سچ بولتا ہے، جو چیز جیسی ہے ویسی ہی بتاتا ہے۔ تو بہترین تاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ ہمیشہ سچ بولو، آپ کو سچ میں ہی فائدہ ہوگا۔ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور شیعہ کو میرا حکم دو امانت کی ادائیگی کریں، کوئی بھی امانت ہے اس کو ادا کریں۔ وَمُرْهُمْ بِالسَّكُوتِ، اور میرا حکم دو ان کو خاموشی اختیار کیا کریں، زیادہ خاموش رہیں۔ وَتَرْكِ الْجِدَالِ، اور زیادہ الجھا نہ کریں، بات زیادہ تبصرے نہ کریں۔ وَتَرْكِ الْجِدَالِ فِي مَا لَا يَعْنِيهِمْ، جس میں کوئی فائدہ نہیں۔ آج آپ دیکھیں یہ ہم اکثر مناظروں میں
یہ شیعہ سنی کے مناظر اکثر چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ وہ چیزیں جن سے منع کیا اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، دوسروں کی توہین تحقیر کر کے اپنی بات منوانا۔ فرمایا خبردار یہ کام مت کرو، وَتَرْكِ الْجِدَالِ، جدل کو چھوڑ دو،